یہ واقعہ آل آف اے سڈن پیش نہیں آ گیا، یہ غزوہ ایک دم سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک بلڈ اپ ہے۔ اکثر کچھ ہسٹورینز نے اس مومنٹ آف ٹائم کو یا تو ایک کانولیوٹڈ یا ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی دیا کہ کس وجہ سے مسلمانوں نے ایک پرو ایکٹیو اٹیک کیا قریش کی ان قافلوں کے اوپر۔ ویلکم بیک۔ دوسری سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں جو سیمینل مطلب امپورٹنٹ مومنٹس تھے ان کے بارے میں سیکھا۔ شیخ بلال، ہمیں پتہ ہے the biggest event that not only shaped the history of Muslims at the time but then اس کے بعد بہت سارے 100 سال آج تک غزوہ بدر کا ذکر ہماری annals of history میں ہوتا ہے۔ شیخ بلال، ہمیں آپ غزوہ بدر کا کانٹیکسٹ بتائیے۔ سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں وہ کون سے ایسے ایونٹس ٹیک پلیس ہوئے جس کے ساتھ بدر کا جو غزوہ ہے، جو بدر کی جنگ ہے، اٹ بیکیم مینڈیٹری فار مسلمز؟ کون سے وہ کورس آف ایونٹس تھے؟ بالکل عمر، غزوہ بدر جو ہے وہ ہماری تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی سبق آموز واقعہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، اور اس کے بعد ایسے جو بھی واقعات ہوئے وہ اسی کی سیکھے ہوئے لیسنس کے اوپر تھے، تو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کا مقام عند اللہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس میں جنہوں نے شہادتیں پائیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی شہادتیں تھیں۔ اس میں جنہوں نے شرکت کی وہ بہت اعلیٰ درجے کے صحابی رہے اور ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے، تو ہر لحاظ سے بہت ہی اہم واقعہ۔ لیکن یہ واقعہ آل آف اے سڈن پیش نہیں آ گیا، یہ غزوہ ایک دم سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک بلڈ اپ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ وہ کانٹیکسٹ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے تو وہ صرف اپنی جان ہی لے کے آئے تھے، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ قریش مکہ کی حتی الامکان یہ کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نہ نکلنے دیں۔ جو لوگ اپنی جان بچا کے نکل آئے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنا کوئی مال بھی لے کے آئے، اور قریش یہ جانتے تھے انہوں نے اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ یہاں ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہ اس مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھمکی دیں کہ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو ہم تمہارا یہ مال بیچ دیں گے، اس کو کھا جائیں گے، اس کو تم واپس نہیں پا سکو گے۔ لیکن ظاہری بات ہے مسلمانوں نے تو اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس دھمکی سے واپس لوٹ کے آنے والے تو تھے نہیں۔ تو قریش کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی تجارت میں اسی مال کو ڈال کر اس کے ذریعے اپنی تجارت کو انہانس کرتے تھے۔ قریش ویسے ہی تجارت میں بہت ماہر تھے اور تجارت کی وجہ سے ان کا نام بھی بہت تھا، ابھی جو ایڈیشنل مال آ گیا تو اس کی وجہ سے ان کی تجارت کو مزید بوسٹ بھی مل گیا۔ اس بیک گراؤنڈ میں، اس کانٹیکسٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی اجازت سے اس بات کی اجازت دی کہ اب وہ جو قافلے قریش کے مکہ مکرمہ سے نکل کے مختلف شہر جاتے ہیں، مختلف ممالک جاتے ہیں، ان کے اوپر جا کے وہ اٹیک کریں، اور اٹیک کر کے وہ مال جو کہ ان کا اپنا مال ہے اس کو ریٹریو کر کے لے کے آئیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان جو کہ بالکل بے مال و مددگار ہیں ان کے لیے کوئی سورس آف ارننگ بنے، اور کیونکہ ان کا اپنا برحق مال تھا تو یہ کوئی امورل ایکٹ بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو قریش کی ایک اکنامک اسٹرینتھ ہے اس کو ہٹ ملے۔ یہاں پر شیخ صاحب یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے، بیکاز اکثر کچھ ہسٹورینز نے اس مومنٹ آف ٹائم کو یا تو ایک کانولیوٹڈ یا ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی دیا کہ کس وجہ سے مسلمانوں نے ایک پرو ایکٹیو اٹیک کیا قریش کی ان قافلوں کے اوپر۔ تو آج آپ نے اس پہ بھی کلیئرٹی دے دی کہ یہ وہی مال تھا جو کہ مسلمانوں کا حق کا مال تھا، جس کو قریش نے یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ان فیکٹ یہ اس کے اندر ہمیں ہمارے پیغمبر کی اسٹریٹجی بھی نظر آتی ہے کہ صرف آن دا فلور آف دا بیٹل جیتنا ضروری نہیں ہے، بٹ اکنامکلی، کلچرلی، اسٹرکچرلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا مسلمانوں کے لیے سیکنڈ ایئر آف ہجرت میں بہت ضروری تھا۔ دیکھیں، جو قریش کے کاروان ہوتے تھے، قافلے ہوتے تھے جن کے اوپر اٹیک کیا جاتا تھا، اسکارٹڈ ہوتے تھے، یعنی کہ اس کے ساتھ ان کی ڈیفنس کے لیے ملٹری پرسنلز ہوتے تھے،
وہ اسٹیٹ بیکڈ ہوتے تھے، یعنی کہ ان کو قریش کی جو وہاں پہ حکومت تھی اس کا ان کو بیکنگ حاصل ہوتی تھی، اور دوسرا یہ ان کے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہوتے تھے۔ اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ قانون اور ضوابط بنا دیے ہیں، اب بھی اگر کسی ملک کو کسی بات پہ منوانے چاہتے ہوں تو یو این کی امبریلا کے اندر اس کے اوپر اکنامک سینکشنز لگائی جاتی ہیں، اس کا ٹریڈ بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بلاکیڈز لگائے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹریڈ نہ کی جا سکے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان ٹریڈ بلاکیجز کے تھرو، بلاکیڈز کے تھرو یا اکنامک سینکشنز کے تھرو اس کو کنونس کیا جا سکے، جب اس کی اکانومی ہٹ ہوگی کہ بھائی تم اپنے بیہیویئر کو چینج کر لو اور صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دو۔ تو یہ بالکل اسی کانٹیکسٹ میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ کہ یہ جو صرف اور صرف قریش کے قافلے ہیں، جو کہ قریش کے بیکڈ قافلے ہیں، اس کے ساتھ ان کے ڈیفنس کے لیے ملٹری پرسنل بھی ہیں، ان کو اٹیک کیا جائے۔ اٹیک کرنے کا مقصد وہاں پہ کسی کو قتل و غارت نہیں تھا، اٹیک کرنے کا مقصد کسی کی جانی نقصان نہیں تھا، اٹیک کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ مال جو کہ قریش مسلمانوں کا چھوڑا ہوا مال اپنی تجارت میں لگا رہے ہیں اس کو ریٹریو کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اکنامک پاور ہے اس کو تھوڑی سی ذرا شیک اپ کیا جا سکے تاکہ ایک پیرٹی ڈیولپ ہو سکے، ایک بیلنس ڈیولپ ہو سکے۔ شیخ بلال، اس سے پہلے کہ ہم بدر کے ایکچوئل ایونٹس میں جائیں، جو کہ انشاءاللہ ہم آنے والے ایپیسوڈز میں ان پر ڈیپ ڈائیو جائیں گے، میں اپنی آڈینس کو اس یہاں موقع پر ایک بہت امپورٹنٹ لیسن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں بھی ایکسپینشن یا پرو ایکٹیو موومنٹ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر کچھ ایسے سٹیپس لینا بہت امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ شیخ بلال نے ذکر کیا، جس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے، جس کی پہلے کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ مسلمان اب اس اسٹرینگتھ میں اور ایک کمیونٹی کے طور پہ ایک اور جگہ بس رہے تھے، بالکل، اور یہ پہلی دفعہ وہ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی اپلائی کی جا رہی تھی جس پہ مسلمان فرنٹ فٹ پہ آ سکے۔ اس لیے کوئی بھی بزنس اونر، کوئی بھی انٹرپرینور یا کوئی بھی انسان کسی پروجیکٹ میں یا بڑے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ آپ پہلے تو اپنی انوائرمنٹ کا جائزہ لیں، جو ایونٹ آپ کے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں اس سے آپ ڈیل کرتے ہیں، بٹ کبھی نہ کبھی یہ موقع اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں، آپ کے پروجیکٹ میں دیتے ہیں کہ آپ فرنٹ فٹ پہ پرو ایکٹیو میجرز لے سکیں۔ اس وقت ریزیلینس، پازیٹیوٹی، اسٹرینگتھ اور توکل اللہ کی امپورٹنس ہم آگے غزوہ بدر کے موقع پہ سیکھیں گے کہ مسلمانوں نے وہ کون سے ایسے فیصلے لیے ہمارے پیغمبر کی لیڈرشپ کے اندر جس نے ایک جس نے ہسٹری بدل دی۔ یہ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم سیکھیں۔ انشاءاللہ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔